اللہ رب العزت نے اپنے پیارے کلام کے اندر، اپنے قرآن مقدس کے اندر اپنا کلام بنا کر ایک ایسی عظیم الشان آیت نازل فرمائی ہے کہ جب اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا تو اس کے استقبال کے لیے 70,000 فرشتے اللہ نے زمین پر بھیجے، اور یہ ایسی زبردست طاقتور آیت مبارکہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک ایسی جلیل القدر اور عظیم الشان اللہ نے آیت عطا فرمائی جو تمام آیات کا، جو 6,666 قرآن مقدس کی آیات ہیں، ان تمام آیات کی سردار یہ آیت ہے۔ اور یہ آیت جب پڑھی جاتی ہے اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، تو جنات اور شیاطین کی چیخیں نکل جاتی ہیں، اور فرشتوں کا ایک تکوینی غیبی حفاظتی نظام اور نیٹ ورک حرکت میں آتا ہے اس بندے کی حفاظت کے لیے، اس کے کام بنانے کے لیے، اس کی مدد اور نصرت کے لیے اللہ کے فرشتے فوراً اترتے ہیں، اور جنات اور شیاطین دم دبا کے چیختے ہوئے بھاگتے ہیں۔ یہ ایسی بابرکت عظیم الشان آیات کی سردار آیت ہے۔ اس کے اندر میرے رب کے 18 اسم اعظم ہیں۔ کسی اور آیت کے اندر 18 اسم اعظم صراحتاً وضاحتاً کسی طرح بھی نہیں ہے، اس میں 18 اسم اعظم چھپے ہوئے ہیں۔ یہ صرف آپ نے ایک بار پڑھنی ہے، اس کی میں آپ کو ایک خاص ترکیب بتاتا ہوں، صرف ایک بار پڑھنے کی، کیونکہ ہماری یہ کوشش ہے کہ مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت ہو۔ ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمارے پاس جنات جادو کے علاج کے لیے آئیں، وہ جس نے آنا ہے وہ بیچارہ آتا ہے پوری دنیا پھر کے آتا ہے دھکے کھا کے۔ ہم کہتے ہیں اپنا ایمان بچائیں، اپنے اعمال بچائیں، اپنی جان بچائیں، اپنی اصلاح کریں، اللہ کے کلام سے اپنے مسائل کو حل کریں، گمراہ جادوگروں کے پاس نہ جائیں، شرکیہ کلمات نہ پڑھیں، کفریہ کلمات نہ پڑھیں، عیسائیوں اور ہندوؤں اور پنڈتوں اور بنگالی جادوگروں کے ہتھے نہ چڑھیں، اپنے دنیا آخرت کے مسائل اس سے حل کریں اللہ کے قرآن سے، اپنے روحانی جسمانی مسائل اللہ کے قرآن سے حل کریں۔ اللہ کا قرآن ہمارے لیے روحانی طور پر بھی شفا ہے، ایمانی طور پر بھی شفا ہے، جسمانی طور پر بھی شفا ہے۔ جب رب نے ہمیں سب کچھ دے دیا تو ہم کتنے بدقسمت ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر، اس کے قرآن کو، اس کے کلام کو چھوڑ کر در در پہ دھکے کھاتے ہیں اور ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، اپنی جان بھی گنواتے ہیں، اپنا مال بھی لٹاتے ہیں، اپنی عزتیں بھی گنواتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے در پہ آئیں، اللہ سے رجوع کریں، اور اللہ کے کلام کو اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ اس خالق، اس مالک، اس رازق کا کلام ہے جس نے تمام آسمان کی اور زمین کی مخلوقات کو پیدا کیا، تمام جہانوں کی مخلوقات کو پیدا کیا، تمام کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں، اللہ کو مانا تو ہے، نہ اللہ کو جانا ہے، نہ اللہ کو پہچانا ہے۔ جب انسان اپنے رب کو پہچان لیتا ہے پھر وہ در در پہ دھکے نہیں کھاتا، پھر وہ لوگوں کے پیچھے اپنے آپ کو گمراہ نہیں کرتا اور بھٹکتا نہیں اور ذلیل و رسوا نہیں ہوتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے کلام کو، اللہ کا کلام سمجھ کر اور اللہ کی ذات پر یقین رکھ کر، کامل یقین کے ساتھ اگر ایک بار بھی کسی آیت کو، کسی لفظ کو، کسی اللہ کے نام کو پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی برکات اور تاثیر ہمیں دکھائیں گے۔ آپ کو ہمارے تمام اعمال کی خاص اجازت ہے، اگر اس سے بھی کسی اور عمل کی خاص اجازت لینی ہو صرف کمنٹس کر دیا کرے، وہ بھی جب میں دیکھتا ہوں جواب دے دیتا ہوں۔ واٹس ایپ پر اور موبائل پر کالز نہ کیا کرے، میں کال اٹینڈ نہیں کر سکتا، سینکڑوں کالز ہوتی ہیں، مصروفیت ہوتی ہے، یا کوئی روحانی علاج کے مریضوں کا عمل کرنا ہوتا ہے، یہ جو بیرون ممالک میں مریض ہوتے ہیں ان کا عمل میں خود کر رہا ہوتا ہوں خاص کا، اس لیے میری مصروفیت ایسی ہوتی ہے، مجبور ہوں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ آپ صرف واٹس ایپ پر علاج کے حوالے سے کوئی اندرون یا بیرون سے رابطہ کرنا چاہے یا آنا چاہے تو صرف واٹس ایپ پر وائس میسج چھوڑ کر اپنی بات کا جواب لے لیا کریں، اس میں بھی زیادہ ڈسٹرب نہ کیا کریں۔ اور دعا کے لیے آپ نے کوئی اپنا مسئلہ لکھنا ہو، اپنا نام، تو آپ کمنٹس میں لکھ دیا کریں، آپ کو اسم اعظم کی دعا میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ مسلمان کے لیے دعا کرنا ہمارا حق ہے ایک دوسرے کے اوپر۔ آپ میرے لیے، میری اولادوں اور نسلوں کے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے، آپ کی اولادوں، آپ کے نسلوں کے لیے اور آپ کے مسائل کے لیے دعا کروں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی دعاؤں کے محتاج ہیں، ہر مومن مسلمان دوسرے کی دعا کا محتاج ہے، دنیا میں رہتے ہوئے بھی، دنیا سے جانے کے بعد۔ جب ہم اور آپ دنیا سے جائیں گے پھر بھی ہم دوسرے کی دعاؤں کے محتاج ہیں۔ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا آپ میرے لیے دعا کریں گے، ہمارے آپ ویڈیو کلپ سنیں گے، ہمارے دیے ہوئے اعمال پڑھیں گے، مجھے بھی قبر میں اجر و ثواب ملتا رہے گا، اور آپ بھی آگے کسی کو بتائیں گے، وہ کرے گا تو آپ کو اور مجھے سب کو اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ نے ایک عجیب نظام بنایا ہے، جو صدقہ جاریہ کی نیت سے کرتا ہے اس کا نسل در نسل قیامت تک سلسلہ چلتا رہتا ہے، قیامت تک نامہ اعمال ہمارا کھلا ہوا ہے، قیامت کے دن اعمال نامہ لپیٹ کر آگے اس پر فیصلہ ہو جائے، قیامت تک چل رہا ہے، قیامت تک اکاؤنٹ چل رہا ہے۔ یہ اکاؤنٹ مینٹیننس، آپ کا سرٹیفکیٹ جو ہے یہ آپ کو ملتا رہے گا، آپ کا اکاؤنٹ بالکل ایکٹیو ہے قیامت تک، قیامت کے دن سارا لپیٹ کر اس پہ فیصلہ ہوگا۔ تو آپ بھی اس پر اہتمام کیا کریں، آگے مسلمانوں کو بتایا کریں، اور ہمارے عمل کی تمام کو اجازت ہے،
خاص اجازت لینی ہو صرف کمنٹس کریں، عام سب کی اجازت ہے۔ تو یہ جو میں آپ کو مبارک آیت کا عمل بتا رہا ہوں، یہ آیت الکرسی جس میں 18 اسم اعظم ہے، اس کو صرف ایک بار آپ نے پڑھنا ہے، صرف ایک بار آیت الکرسی اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں اور پھر آپ اس کی برکات دیکھیں۔ فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے فوراً۔ فرشتوں کا ایک بہت بڑا گروہ، ایک نیٹ ورک ہے جو ہر آیت کے تابع ہے، اور بہت سارے ایسے مسلمان موکلات ہیں جو آیت کے تابع ہیں۔ اللہ رب العزت کی غیبی فوجیں ہیں، لشکر ہے، نظام ہے، ایسی مخلوقات ہیں انسان اور جنات کے علاوہ جس کو نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ ہمیں اس کا کوئی علم ہے۔ وہ میرا رب ہی جانتا ہے کہ اس نے کون کون سی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اور حفاظتی اس کے لشکر ہیں، اور کیا اس کا نظام ہے۔ تو اس کے تمام کلام کے ساتھ، اس کے نام کے ساتھ پورا ایک نیٹ ورک اور نظام حرکت میں آتا ہے، اور بندے کے کام بنتے چلے جاتے ہیں اور مسائل حل ہوتے ہیں۔ اللہ کی مدد اور نصرت کو حاصل کرنے کے لیے، غیبی نظام کو حرکت میں لانے کے لیے، آپ نے آیت الکرسی کو صرف ایک بار اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے کہ آپ نے جو شروع کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما جب آپ یہاں پر پہنچیں ولا يؤوده حفظهما، اس کی آپ نے 70 بار تکرار کرنی ہے۔ پوری آیت الکرسی پڑھ کر یہاں تک آ جائیں، ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ آپ نے اتنا حصہ جو ہے ولا يؤوده حفظهما، اس کو 70 بار پڑھ کے آپ نے آیت الکرسی کو مکمل کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بار صرف آپ نے پڑھنا ہے، اپنے اوپر پھونک لیں، اپنے بیوی بچوں کی سب کی نیت کر لیں۔ آپ کا کوئی مسئلہ ہے اس کے لیے دعا کریں، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ پڑھیں اور یقین کے ساتھ پڑھیں کہ میرے رب کا غیبی نظام میری اس پڑھائی کے ساتھ فوراً حرکت میں آیا ہے، اور میرے رب نے مجھے آیت الکرسی پڑھنے کی توفیق دی ہے، تو اس کو قبول بھی کیا ہے۔ قبول کیا ہے تو میرے مسئلے کو حل بھی کیا ہے۔ میرا رب کسی کو توفیق اس وقت دیتا ہے جب وہ کسی کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ جب عمل قبول نہیں کرنا ہوتا وہ توفیق نہیں دیتا، وہ تو بے نیاز ہے، اسے کیا ضرورت ہے ہمارے اعمال کی۔ تو آپ یقین کے ساتھ صرف ایک بار آیت الکرسی پڑھیں اس ترتیب کے ساتھ، پھر آپ اس کے کمالات دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نام کی برکتیں اور لذتیں ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔